اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین۔ ہر شخص اپنے کمائے ہوئے اعمال کے بدلے میں رہن ہے سوائے اصحاب الیمین کے، یعنی دائیں ہاتھ والوں کے۔ تو جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا یا پکڑایا جائے گا وہ اصحاب الیمین ہیں، دائیں ہاتھ والے۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 38 اور 39 کی تلاوت کی۔ آج ہم کریں گے 38 سے 51 تک کی تلاوت۔ 38 سے 51 تک کی تلاوت۔ سورت وہی ہے سورہ مدثر، پارہ وہی ہے 29واں تبارک الذی۔ 38 سے 51 یعنی 51 تک کی تلاوت کریں گے۔ کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ سلککم فی سقر، آئیے معنی دیکھتے ہیں۔ فی جنات، ہوں گے وہ جنتوں میں، کون؟ اصحاب الیمین، جن کے دائیں ہاتھوں میں نامہ اعمال پکڑایا جائے، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، وہ جنت والے ہیں، وہ اصحاب الیمین ہیں۔ تو وہ ہوں گے کہاں؟ جنتوں میں۔ یتساءلون، اور پوچھیں گے، عن المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، کیا چیز لے گئی تمہیں جہنم میں؟ رائٹ، وہ کیا سوال کریں گے؟ وہ سوال کریں گے ما فی جنات یتساءلون، ہوں گے وہ جنتوں میں، عن المجرمین، وہ سوال کریں گے، پوچھیں گے مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، کیا چیز لے گئی تم کو جہنم میں؟ آیت نمبر 43، قالوا لم نکو من المصلین، کہیں گے وہ مجرم، نہیں تھے ہم پڑھنے والے نماز، یعنی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو جو بھی لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے ان میں سے کچھ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم جہنم میں جا رہے ہیں۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور کچھ کہیں گے کہ نہیں کھلایا کرتے تھے ہم کھانا مسکینوں کو۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور باتیں بنایا کرتے تھے ہم مل کر حق کے خلاف، یعنی باتیں بنانے والوں کے ساتھ۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جھٹلایا کرتے تھے روز جزا کو، یعنی قیامت کے دن کو۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آ پہنچی ہم پر وہ یقینی بات، یعنی قیامت، جس کو ہم جھٹلایا کرتے تھے۔ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، شفاعت الشافعین، پھر نہیں دے گی نفع ان کو سفارش اور سفارشوں میں سے، یعنی کوئی چیز اس دن نہیں کام آئے گی، کوئی سفارش نہیں کام آئے گی اس دن۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، پھر کیا ہے ان کو نصیحت کہ وہ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں۔ کَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ، جیسے کہ وہ گدھے ہیں بچکے ہوئے، پھر بھاگ پڑے ہوں وہ شیروں کی آہٹ سے ماننے حق کی بات۔ تو اس طرح آج ہم نے 51 تک کی تلاوت کی۔ سورت وہی ہے المدثر، 74 نمبر کی سورت ہے، پارہ ہے تبارک الذی۔ قرآن شریف میں کل 30 پارے ہیں، قرآن شریف میں کل 114 صورتیں ہیں۔ کچھ صورتیں مکے میں نازل ہوئیں، وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، کچھ صورتیں مدینے میں نازل ہوئیں، وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ مکی صورتوں کی تعداد 89 یعنی 89 ہے، مکی صورتیں 89، ایک کم 90، 89، اور مدنی صورتوں کی تعداد 25 ہے۔
اگر 89 اور 25 کو ایڈ کریں تو کل صورتوں کی تعداد 114 بنتی ہے۔ قرآن شریف میں کل 30 پارے ہیں، قرآن شریف میں کل 114 صورتیں ہیں۔ ٹوٹل آیات کی تعداد 6236 ہے، 6236۔ تو یہ موٹا موٹا چیدہ باتیں ہیں جو ہم سب کو یاد رہنی چاہیے۔ پاروں کے نام کیا ہیں، صورتوں کے نام کیا ہیں، کل کتنے سپارے ہیں، 30 سپارے ہیں، کل کتنی صورتیں ہیں، کل مدنی صورتیں کتنی ہیں، مکی صورتیں کتنی ہیں، کل آیات کتنی ہیں۔ اس طرح دھیرے دھیرے ہم یہ سب سوالوں کے جواب دہراتے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 29 میں ہیں اور کل 30 پارے ہیں۔ آپ کی خدمت میں یہ رواں اردو ترجمہ نور پبلیکیشن نے شائع کیا ہے اور اس کو لکھا ہے محمد عبد الحلیم صاحب نے۔ پیشے کے اعتبار سے یہ آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں اور اس کو رواں اردو ترجمہ نور پبلیکیشن نے شائع کیا ہے۔ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے معنوں کے ساتھ روزانہ پڑھتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، دہرا سکتے ہیں، حفظ کر سکتے ہیں، معنی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کی تفسیر میں جائیں گے، گویا ہر آیت کو ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا شان نزول کیا ہے، کس موقع پر وہ نازل کی اور کس کانٹیکسٹ میں وہ آیت نازل کی گئی اور اس کے معنی اس کانٹیکسٹ میں کیا ہیں۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، نماز کو قائم کیجیے، اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔